خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ لاسٹ ویک ہم نے تمثیل کی اسٹڈی کی تھی، جس میں زمینیں ہیں چار اور بیج بونے والا ہے، اور بیج بونے والے نے بیج بویا، کچھ راہ کنارے گرا، کچھ پتھریلی زمین پہ گرا، کچھ ایسی زمین پہ گرا جس میں کانٹے تھے، اور کچھ اچھی زمین پہ گرا۔ اور پھر ہم نے اس کا مطلب دیکھا تھا، اور اینڈ میں ہم نے مطلب یہ دیکھا تھا کہ اچھی زمین وہ ہے جو کہ پھل لاتی ہے، اور یسوع اس بات سے دکھی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے پھل نہیں لا رہے جس طرح سے یسوع چاہتے ہیں کہ ہم پھل لائیں۔ اور اس بات کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ زمین کیا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بیج کیا ہے۔ بیج جو ہے وہ خداوند کا کلام ہے، زمین جو ہے وہ ہمارے ذہن کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ خداوند کا کلام جو ہے وہ بویا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں تو شیطان اس خیال کو نکال دیتا ہے جو خداوند کی طرف سے ہے۔ یہاں پھر ہمیں دنیا کی فکریں، یہاں پھر دنیا کے عیش جو ہیں وہ خداوند کی باتوں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور کچھ ہی لوگ ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 10% لوگ ہیں وہ جو کہ پھل لاتے ہیں خداوند کے کلام کے مطابق۔ ابھی یہ جو آیتیں تھی وہ لوکا کی انجیل اور اس کے 8ویں باب میں 4 آیت سے لے کے 15 آیت تک تھی۔ اب یسوع نے اسی خیال کو فردر لے کر جانا ہے اور ایک فرق اینگل سے ہمیں سکھانا ہے۔ اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو یہ بڑا زبردست ہوتا ہے کہ اگر ہم کانٹیکسٹ سے بائبل پڑھ سکے کہ پیچھے یسوع کیا سکھاتے آ رہے، اور آگے کے اگر ہم اس کو انڈیویجول سٹوریز اور انڈیویجول پیرابلز اور انڈیویجول تمثیلوں کی طرح سے لیں گے تو پھر کیا ہے کہ ہم اس کو انڈیویجویلٹی میں پڑھتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو سیکھ پائیں گے، لیکن وہ جو تسلسل جس سے یسوع ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، لیسنز دینا چاہ رہے ہیں، وہ ہم مس آؤٹ کر جائیں گے۔ اور آج کی تمثیل بھی کچھ اسی طرح سے ہے، اور جب ہم جیسے جیسے ہم تمثیلوں کو پڑھتے اور سیکھتے چلے جاتے ہیں، بے شک یہ بڑی ہی سادی سٹوری لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں یسوع کی بتائی ہوئی تمثیلیں، آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ ایک لیئر کے بعد جو ہے وہ دوسرا لیئر اترتا چلا جاتا ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آج ہم ایک چراغدان کی سٹوری دیکھیں گے، اس تمثیل کو دیکھیں گے، اور یہ تمثیل آپ نے یقیناً بہت دفعہ سنی ہوگی، سمجھی ہوگی، سیکھی ہوگی، لیکن پھر بھی ایک اور لیئر جو ہے آج یسوع آپ کے لیے اور میرے لیے ریویل کریں گے۔ میرے لیے ایج ریولیٹری تمثیل تھی جس میں خود یسوع نے میرے لیے خود کے لیے ریویل کیا کہ اس تمثیل کا اور گہرا مطلب کیا ہے، اور اس سے مجھے برکت ملی ہے، یقیناً آپ بھی برکت پائیں گے۔ ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 8واں باب ہوگا، اور ہم پڑھیں گے 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیت۔ جسے سجی پڑھیے گا ذرا، لوکا کی انجیل 8واں باب 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیت کو۔ 16ویں، 17ویں، 18ویں آیت۔ جی، خداوند کے مقدس کلام میں سے، نئے عہد نامہ میں سے آج ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیت۔ کوئی شخص چراغ جلا کر برتن سے نہیں چھپاتا، نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے، تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی، اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی۔ پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے کہ جو تمثیل ہم نے دیکھی تھی، چراغ کو چھپایا نہیں جاتا، یعنی روشنی کو چھپایا نہیں جاتا۔ اب کویسچن میرا یہ ہے کہ روشنی ملتی کس کو ہے اور کہاں سے ملتی ہے؟ کون مجھے بتا سکتا ہے روشنی ملتی کس کو ہے اور کہاں سے ملتی ہے؟
کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کس کو ملتی ہے اور کہاں سے ملتی ہے؟ ہاں جی، ہے، اور جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں وہ روح سے اس نور کے ساتھ بھرتے ہیں۔ پھر سے بتائیے گا ذرا، آپ کی آواز کلیئر نہیں تھی۔ خداوند کا نور، روشنی، اوکے، خداوند کا نور روشنی، اور اور جو کس کو ملتی لوگ ہے؟ اس کے ساتھ ایمانداری سے چلتے ہیں وہ اس نور کو ان اوکے، سے اس پاتے کو جو خداوند کے لوگ ہیں ان کو روشنی ملتی ہے، خداوند روشنی دیتے ہیں، رائٹ؟ اب روشنی کس مقصد کے لیے ملتی ہے؟ ہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ روشنی دوسروں تک پہنچانے، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ پھل بھی آپ دوسروں کے لیے لا رہے تھے، پھل بھی جو آپ نے لانا ہے وہ دوسروں کے لیے لانا ہے، دوسرے پھل کو انجوائے کریں گے۔ روشنی جو ہے، جو آپ کو ملتی ہے، اب آخر میں اس تمثیل کے آخر میں کہا ہے جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو لگتا ہے اس کے پاس ہے۔ یعنی کہ روشنی کا پرنسپل کیا ہے؟ اگر جو روشنی آپ کو ملی ہے آپ نے آگے نہیں، اگر آپ کر دیتے ہیں وہ روشنی آپ کی اور زیادہ بڑھتی چلی۔ تمثیل میں کیا لکھا ہے؟ جو اندر آتا ہے، یہ نہیں لکھا گھر کے اندر آتا ہے، لکھا ہے تمثیل میں، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے 16ویں آیت، اس میں دیکھیں جو اندر آتا ہے وہ آپ کی روشنی دیکھ سکے۔ کس کے اندر آتا ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر۔ جو شخص آپ کی زندگی کے اندر آ رہا ہے اس کو آپ کی روشنی محسوس ہونی چاہیے، آپ کا اندھیرا نہیں۔ جو شخص آپ کی اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کیا ہے؟ روشنی، کیونکہ ہم تو روشنی ریسیو کر رہے ہیں، ہم روشنی ریسیو کر رہے ہیں، اور اپنے لیے نہیں کر رہے، صرف آگے دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ روشنی ہم ریسیو کہاں سے کرتے ہیں۔ یہ روشنی، دو چیزیں آج ہم دیکھیں گے جہاں سے ہم روشنی کو ریسیو کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے اس کا آج کی ہماری ماڈرن ڈے پریکٹیکل لائف میں کیا ایپلیکیشن ہے۔ میرے ساتھ چلیے گا ذرا، لوکا کی انجیل اور اس کا ہم 11واں باب دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل 11واں باب، اور اب ہم دیکھیں گے پرٹیکولرلی، جیسے کہ ہم نے آلریڈی یہ چیز کو ایمفسائز کیا ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھا ہے کہ ہم ہی وہ چراغ دان ہے، ہم ہی وہ روشنی ہے جو کہ خداوند سے ملتی ہے، اور ہمیں وہ روشنی اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنی ہے۔ پرابلم یہاں پر آتی ہے، ہیزیٹیشن میں آتی ہے پرابلم۔ جو روشنی ہم نے ریسیو کی ہے، کبھی کبھی ہم اس کو کیا نہیں کر پاتے ہیں، آگے ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور کبھی کبھی مجھے خود یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند میری مدد کر، یہ روشنی تو نے مجھے دی ہے، میں آگے جو ہے اس کو ڈیلیور کر سکوں۔ پڑھیے گا ذرا، لوکا کی انجیل 11واں باب ہے، 33 ورس پڑھیے گا، 33ویں آیت پڑھیے گا ذرا۔ جی، لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب، اس کی 33ویں آیت۔ ہم کوئی شخص چراغ جلا کر تہ خانہ میں یا پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتا، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ اگلی آیت پڑھیں۔ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے، جب اب دیکھیں، ہمیں کلام بتا رہا ہے ہم تو چراغ ہیں نا، لیکن کون سا پرٹیکولر، جیسے میں نے کہا تھا کہ زمین جو ہے وہ مائنڈ ہے، روشنی ہمیں ہماری آنکھوں سے ملتی ہے، سمجھیے گا ذرا، روشنی ہمیں آنکھوں سے ملتی ہے۔ پڑھیے گا ذرا سسٹر جی آگے۔ جی، تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے، جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا سارا بدن بھی تاریک ہے۔ آگے اگلی بھی آیت پڑھ دیں، ہاں، جی 35 36 بھی پڑھیں، 35 36۔ اوکے۔ پس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں، پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو
اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ آنکھ جو ہے وہاں سے ہمیں روشنی ملتی ہے، اور جب وہ روشنی ملتی ہے تو پوری کا پورا بدن ہمارا کس چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ چراغ میں تبدیل ہو جاتا ہے، روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، اس کے بعد ہم سسٹر جی متی 6 باب اس کی 22 اور 23 ورس بھی پڑھیں گے، تو پلیز وہ بھی نکالیے۔ متی 6 باب 22 اور 23 آیت جب آپ کو مل جائے تو پلیز اپنا مائک ان میوٹ کر لیجیے گا، کوئی بات نہیں، اگر میں بول بھی رہا ہوں پھر میں آپ کو موقع دوں گا۔ یہاں پہ ہم نے یہ سمجھنا ہے، دیکھیے گا ذرا، یہ سمجھنا ہے اس بات کو، جسم ہمارا جو ہے وہ چراغ ہے، وہ روشنی دیتا ہے، اور وہ کون سا حصہ ہے جسم کا؟ آنکھ ہے۔ اب دیکھیے گا، یسوع کی یہ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ آنکھ ہے جو کہ ہماری لائف کے اندر روشنی لے کر آ رہی ہے، یعنی کہ ہماری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ ہماری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ اب یہ دیکھیے گا ذرا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جی پڑھوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سسٹر جی، تھینک یو، آپ نے نکال لیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 1-2 کامنٹ کر کے پھر وہاں پڑھیں گے ہم۔ آپ یہ دیکھیے گا ذرا، آج کے زمانے میں، آج کے ٹائم میں زیادہ تر آنکھیں کہاں پہ ٹکی ہوئی ہیں؟ کون مجھے بتا سکتا ہے کہاں پہ ٹکی ہوئی ہیں؟ اسکرینوں پہ۔ آج چھوٹا بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو چھوٹی عمر سے آنکھ کہاں پہ ٹکی ہوئی ہے؟ اسکرینوں پہ ٹکی ہوئی ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ اسکرولنگ کر رہے ہیں، سوائپ کر رہے ہیں، اور کیا سامنے آ رہا ہے؟ اتنے چھوٹے سے ٹائم میں، یعنی کہ چند سیکنڈز کی، 10 20 30 سیکنڈز کی ریلز ہوتی ہیں۔ اب ان ریلز کے اندر ڈیفرنٹ کانٹینٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا زیادہ، اور کبھی کبھی خدا کا بہت شکر ہے کہ میں اس چیز سے بہت دور ہو گیا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ، اور پھر مجھے ریئلائز ہوتا ہے، میں بھی اس اسکرولنگ پہ چڑھ جاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ابھی کام بہت زیادہ ہے کرنے کے لیے، میں بھی اسکرین کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں، لیکن دوسرے مہینے سے بائی دا وے آج کل میں جو ہے وہ ایک بڑی زبردست ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں، اس پہ بھی میں بہت اچھا، کیونکہ میں یہ چیزیں پتہ کیوں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں اب جب ایڈٹ کر رہا ہوں نا، تو میں اب جو دنیاوی ایڈیٹرز ہیں نا، اس سے سیکھ رہا ہوں کس چیز کو؟ ریٹینشن کو۔ اور اس کے اندر ریٹینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے تو دیکھتے ہی چلے جائیں، اس کو کیسے کرنا، نہیں تو کیا ہوتا ہے، جو چیز بورنگ لگتی ہے، دیکھیں اسکرینوں کے اوپر جو چیز بورنگ لگتی ہے آپ جلدی سے سوائپ کر دیتے ہیں، جو چیز انٹرسٹنگ لگتی ہے آپ اس کو اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ اور وہ پھر نا یہ کیونکہ میں ایڈیٹنگ سیکھ رہا ہوں، تو وہ یہ سکھاتے ہیں کہ یہ ریٹینشن کو کیسے جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے، کیا وی ایف ایکس یوز کرنے ہیں، کیا ایس ایف ایکس یوز کرنے ہیں، کیا ساؤنڈ افیکٹس یوز کرنے ہیں، کیا ٹرانزیشنز یوز کرنی ہے، کیا اوور لیز یوز کرنے ہیں، کیا ٹیکسٹ یوز کرنے ہیں، کیا کلرز یوز کرنے ہیں، کس ٹائم میں کیا چمک آنی چاہیے اسکرین کے اندر، وہ سکھاتے ہیں۔ اس سے ویور ریٹینشن شپ جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اب جب میں یہ سیکھ رہا ہوں اور جب میں کلام کو پڑھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں جیسے میں اب صبح کلام پڑھ رہا ہوں، پھر ایڈیٹنگ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یسوع نے جو ہے یہ ابھی اتنی ساری وارننگ دی کہ تمہاری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، خبردار رہو۔ یسوع آگے جا کے ہمیں بتائیں گے خبردار رہو کہ تمہاری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں ہم خبردار رہ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے ایڈکٹ، ہمیں کیسے خبر ملے گی کہ نیکسٹ ریل کیا ہوگی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں، ایک جو نارمل آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں یا کوئی کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ تھم نیل دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کانٹینٹ، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ چلے آپ کے پاس کچھ چوائس، اس میں بھی چوائس بہت کم ہے، کیونکہ وہ اس نے آپ کو وہی چیز دکھانی ہے جو کہ الگوریتم نے جو اس کی مرضی، لیکن پھر بھی آپ کے پاس 10 ایک ویڈیوز ہیں، اس میں آپ ایک چوز کر سکتے ہیں، لیکن ریلز میں کیسے کریں گے اپنی چوائس؟ تو آپ نے تو سوائپ کرنا نا، آپ کو تو نہیں پتا آگے کیا کانٹینٹ آ رہا ہے۔ اب اس کانٹینٹ جو آپ کانٹینٹ دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے، دیکھو 35 ورس میں، therefore take heed that the light which is in you is not darkness۔ خبردار رہو، ہوشیار رہو
کہ جو نور تمہارے اندر، دیکھو آنکھ جو ہے وہ نور ہے، اور جو نور تمہارے اندر آ رہا ہے، یعنی کہ جو کانٹینٹ تم کنزیوم کر رہے ہو اپنی آنکھوں کے تھرو، دیکھو وہ کیا نہ ہو، وہ ڈارکنیس نہ ہو، وہ تاریکی کی انسپریشن نہ ہو، وہ ایول نہ ہو. لیکن ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ دیکھیں اب ایک نوجوان ایک بچے کو کیسے بتائیں گے کہ کیا کنٹرول کرنا ہے؟ اور یہ جو تاریکی ہے نا، یہ بڑی سٹل ہوتی ہے. سٹل ایسا نہیں کہ شیطان سامنے ہی آ جائے گا. ہلکی سی وائلنس، ہلکی سی گالی گلوچ، ہلکی سی بری بری چیزیں جو کہ کلام سے دور ہے، اور پھر وہ ایسی چیزیں کہ میں دیکھتا ہوں بچوں کے منہ پہ وہ چڑی ہوتی ہیں، وہی لفظ، وہی باتیں، وہی خیالات. اور وہ جب آپ بولنا شروع کر دیتے ہو تو وہ کیا ہے، وہ تاریکی آپ کے اندر بسنا شروع کر دیتی ہے. جیسے جیسے آپ وہ کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں، وہ تاریکی آپ کے اندر بسنا شروع کر دیتی ہے. تو لکھا ہے کہ خیال خبردار ہے، if then your whole body is full of light having no part dark. جب تمہاری باڈی، جب تمہارا جسم جو ہے وہ پورا روشن ہوگا، جس میں کوئی بھی اندھیرا نہیں ہے. آج کے دن میں، آج کے زمانے میں ہم کیسے سے بچ سکتے ہیں؟ the whole body will be full of light. یہ شاید آف کورس اس زمانے کی وارننگ تھی، لیکن شاید آج کل کے زمانے کے لیے یسوع نے خاص طور پہ یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کے اور اے آئی کے اور جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں ان کے حوالے سے. ہم آگے پڑھیں گے متی کی انجیل 6 باب میں. سسٹر جی پڑھیے گا ذرا متی کی انجیل 6 باب. جی، اب بھی ہم پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 22ویں اور 23ویں آیت. بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے. کیسی بڑی تاریکی ہوگی. سسٹر جی اگلا والا بھی میں آپ کو بتا دوں، پھر جب میں آپ کو بتاؤں گا پلیز وہ نکالیے گا. مرکز کی انجیل ہے، اس کا 4 باب ہے. مرکز کی انجیل 4 باب 21ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک پڑھیں گے. مرکز کی انجیل 4 باب. تو یہاں پہ یسوع ہمیں پھر سے وہی سیم بات کو، میں نے اس کو دوسری متی کی انجیل میں سے بھی اس لیے دیکھا ہے کہ وارننگ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ لائٹ ہم نے ریسیو کرنی ہے. لائٹ کا سورس جو ہے وہ آج بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے. لیکن آپ کے اور میرے سیکھنے کے لیے یہ ہے، ہم نے لائٹ کہاں سے ریسیو کرنی ہے؟ آپ نے اور میں نے کہاں سے لائٹ ریسیو کرنی ہے؟ کہاں سے کرنی ہے؟ نہیں پتا ہمیں. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے لائٹ کہاں سے ریسیو کرنی ہے، ہم نے روشنی کہاں سے ریسیو کرنی ہے، تو پھر کیسے ریسیو کریں گے؟ نور سے. نور سے کہاں سے ریسیو کریں؟ کہاں سے ریسیو کریں گے نور کو؟ نور سے ریسیو کریں گے. ہاں، کہاں وہ نور کہاں سے ریسیو کریں گے؟ پریکٹیکلی بتائیں نا. خداوند یسوع المسیح سے. خداوند یسوع المسیح سے. اوکے، کس طرح سے؟ اس کے ساتھ، اس کے حکموں، اس کے کلام، اس کے ساری باتوں کو پر چلتے ہوئے، اس کے ساتھ رہتے ہوئے. پریکٹیکل طریقے سے بتائیں نا. دیکھیں ہم نے یہ تو جو باتیں ہم بتا رہے ہیں تو تھیولوجیکل ہے. ہاں جی، ہم نے وہ پریکٹیکل کو بات بتائی کیونکہ عمل میں لا سکے نا، فائدہ نہیں ہے ادروائز. یہ تو ہم نے باتیں سنی بھی ہیں، ہم عمل میں کس طرح سے لا سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں لے کر دوسروں کی لائٹ سے لائٹ کو روشن کر، دیے سے دیے جلانا. نہیں، وہ تو آپ نے ایونجلزم کا بتا دیا، وہ تو ہم نے روشنی آگے دینی ہے. اب تو ریسیو کرنے کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو ہم ریسیو کریں گے تو آگے دیں گے نا. ریسیو کہاں سے کرنی ہے؟ اس کے زندہ کلام میں سے. خداوند کے کلام میں سے. کتنا ٹائم ہم خداوند کے کلام میں گزار سکتے ہیں؟ سیریسلی میرا وہ مائکے دیا گیا، مائکے میں نکلے گا. ہاں جی، کتنا ٹائم ہم خداوند کے کلام میں گزار سکتے ہیں؟ میرا تو کافی گزر جاتا ہے. 10 صبح گیت گاتی ہوں اور حوالے پڑھتی ہوں، شام کو بھی 10 پرستش کرتی ہوں، حوالے پڑھ کے پھر سارا دن رہتی ہوں. میرا تو سارا دن موویز جو ہے نا وہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی موویز ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. لیکن عام انسان اتنے گھنٹے کلام میں نہیں گزار سکتا. کہ گزار یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرنے سے. ہاں جی، وہ پہلے ہم ریسیو کر رہے ہیں، بعد میں عمل کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے ہم نے لائٹ کو ریسیو کرنا ہے، عمل بعد میں آئے گا نا. میں تو ریسیو کرنے کی بات کر رہا ہوں.
تو سسٹر رومیلا نے بھی جو ہے وہ بالکل رائٹ کہا ہے کہ خداوند کے ساتھ وقت گزارنے سے. جی اب پریکٹیکل چیزیں آپ کے اور میرے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم گھنٹے گھنٹے موویز دیکھ سکتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے اسکرول کر سکتے ہیں، تو یہ جو آج کا کلام ہے یہ اویئرنس کے لیے. کس کے لیے؟ اویئرنس کے لیے. کہ دوسری ہیبٹ، دیکھیں دوسری ہیبٹ کو ہم نے کم کرنا ہے اور خداوند کے ساتھ ٹائم کو ہم نے انکریز کرنا ہے. دوسری دنیاوی پلیٹ فارمز جو ہیں جو کہ بڑے چمکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر وہ بہت پیسہ لگایا انہوں نے، نیٹ فلکس پہ بہت پیسہ لگاتے ہیں، وہ بڑی چمکیلی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ساؤنڈ سے ویژول سے آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور خداوند کا کلام جو ہے نا وہ یہ خداوند کا کلام پتہ کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ ریئل میں آنےسٹ بتائیے گا، سچ بتائیے گا، کیا لگتا ہے؟ سچ بتائیں. میں نیٹ روشن فلکس، ہاں جی، روشن نہیں بورنگ. نہیں. کہہ رہے ہیں ٹائم نکالنے کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ کیا لگتا ہے مشکل لگتا ہے لوگوں کو اتنا ٹائم نکالنا اور پڑھنا اور بورنگ لگتا ہے، آنےسٹ بتائیں. ہاں جی دیکھیں اسکرول کرنا ایزیئر ہے، اسکرول کرنا وہاں پہ آپ کا مائنڈ نہیں لگ رہا، انجوائے کر رہے ہیں آپ، اسکرول کرنا ایزیئر ہے. تو پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہوں، جب میں نے اس تمثیل پہ کلام دیا تھا، نئی مے پہ، جو نئی مے ہے وہ پرانی وائن سکن میں نہیں ڈالی جاتی، مشکوں میں، پرانی مشکوں میں نہیں ڈالی جاتی. نئی مے جو ہے وہ نئی میں ڈالی جاتی ہے اور پرانی جو ہے وہ پرانی میں ڈالی جاتی ہے. اور وہاں پہ جب تمثیل اینڈ ہوئی تھی تو یسوع نے یہ کہا تھا کوئی بھی نئی مے کو چکھ کے یکدم یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھی ہے، کیونکہ وہ یہی کہے گا کہ پرانی بہتر ہے. جب نئی پے پیتا ہے تو کہتا ہے پرانی بہتر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا پرانا لائف سٹائل ہے جس میں ہم نے اپنے اٹینشن سپین کو، یہ حوالہ پڑھتے پھر میں اس خیال پہ واپس آتا ہوں، یہ اٹینشن سپین پہ واپس آتا ہوں. مرکز کی انجیل میں سے ہم پڑھیں گے، آپ چوتھے باب میں سے 21ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک اس خیال کو یہاں پہ روک کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اٹینشن سپین کے خیال کو یہ پڑھیں گے. ہم نے ایک چیز دیکھ لی کہ ہم نے اس بات کو پہ خبردار رہنا ہے کہ ہم آنکھوں سے کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم اپنا ٹائم کس چیز پہ سپینڈ کر رہے ہیں. اب ہم مرکز کی انجیل سے دیکھتے ہیں، پھر واپس اس خیال پہ آتے ہیں. جس سے یہ پڑھیے گا ذرا. جی مرکز کی انجیل اس کا چوتھا باب اس کی 21ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. اور اس نے ان سے کہا کیا چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانہ یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے؟ کیا اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے؟ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے، اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے. اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے. پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو اوکے جس پیمان جی آگے پڑھیں گے ذرا. خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو کہ کیا سنتے ہو سنتے ہو. دو چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا، ایک ہے ہم کیا دیکھتے ہیں، اور سنتے ہیں. دوسرا ہے کہ کیا ہم سنتے ہیں. ہاں جی آگے پڑھیے گا ذرا. جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا. کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خبردار رہنا ہے کہ کیا دیکھتے ہیں. اٹینشن سپین کی میں بات کر رہا تھا، اور پھر ہم نے یہ حوالہ پڑھا تھا ہم کیا دیکھتے ہیں کیا اور کیا سنتے سنتے ہیں. اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ چیز جو ہے ہمارے مائنڈ کو کیا کرتی ہے، وہ ہمارے خیالات کو جو ہے وہ فارم کر رہی ہے. آپ کے خیالات جو ہیں وہ آپ جس چیزوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، یعنی کہ آپ کس چیز کے پروڈکٹ ہیں. آپ اپنی صورتحال، سرکمسٹانسز، جو چیزوں کو آپ کنزیوم کر رہے ہیں اس کے پروڈکٹ ہیں. آپ نے اور میں نے ایک بات کو سمجھنا ہے، ہم اس ٹائم میں اس جگہ پر نہیں ہیں جہاں پہ ہمیں سب معلوم ہے. ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں جہاں پہ ہم عالم لوگ ہیں. ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں جہاں کہ مینو نہ دس مینو پتا ہے. ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں. اکثر
پوری دنیا میں، لیکن خاص طور پہ پاکستانی ہوتے ہوئے ہمارے اندر یہ ایگو ہوتی ہے کہ مینو پتا ہے، مینو نہ دس. اور پہلے میرے اندر بھی اس طرح کے خیالات تھے، پھر یسوع نے مجھے یہ دکھایا کہ مینو تے کچھ نہیں پتا ہے. اب ہم نے وہاں سے سٹینڈ لینا ہے کہ جب تک میں یسوع کے ساتھ وقت نہیں گزاروں گا مجھے روشنی نہیں ملے گی، مجھے انسٹرکشن نہیں ملے گی، مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ خیالات میں نے کس طرح سے کیا خیالات رکھنے ہیں، کیا سوچنا ہے، اور کیا میرے اندر فیلنگ ہونی چاہیے، کیا ایموشن ہونی چاہیے. دنیا جو ہے ہمیں، اور ایون ہمارا دل بھی، ہمارے خیالات بھی ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے خود کے خیالات، ہماری خود کی سوچیں، ہماری خود کی فیلنگز، دنیا، آس پاس کے لوگ، سب ہی ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں. صرف واحد یسوع جو ہیں ہمیں صحیح راہ پر لے کر جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اسکرینوں کے اوپر اور جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میگنیٹ کی طرح لگے رہیں گے تو پھر ہمیں یسوع سے رائٹ انسٹرکشن نہیں مل سکتی ہے. جیسے میں نے کہا ہے وہ تمثیل کے وہ آہستہ آہستہ کر کے ہم یہ عادت اپنے اندر ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ یسوع کے ساتھ گزارے، خدا کے کلام میں گزارے، خدمت میں گزارے. اب ہم جب زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو ایک انسٹرکشن ملے گی آپ کو، ایک آواز ملے گی آپ کو کہ اس دن آپ نے کیا خیال رکھنا ہے، اس دن آپ نے کیا کام رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف کے اندر سٹرگلز چل رہی ہیں، ہر ایک کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی سٹرگل چل رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت سے گزر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غلط خیالات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلط سوچ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ زندگی میں چل رہا ہوتا ہے. اور اس جو زندگی میں چل رہا ہوتا ہے وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس طرح کے ایک سرٹن ٹائپ کے خیالات رکھنے. اور جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو خداوند آپ پہ ریویل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خیال میری طرف سے نہیں ہے. اکثر کیا ہوتا ہے، اس خیال کو، وہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ایک بڑے پاور سے ڈومینیٹ کر رہا ہے. وہ خیال اکثر ایک نیگیٹو خیال ہوتا ہے، کبھی غصے کا ہوتا ہے، کبھی بدلے کا ہوتا ہے، کبھی ناراضگی کا ہوتا ہے، کبھی دکھ کا ہوتا ہے، کبھی درد کا ہوتا ہے، کبھی پریشانی کا ہوتا ہے، کبھی سٹریس کا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے خیالات جو ہیں کبھی بھی جب آپ کے اندر ہوں، یہ سارے کے سارے خیالات جو ہیں کبھی بھی خداوند کی طرف سے نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی پاک روح کی طرف سے نہیں ہے. اور جب یہ آپ کے اندر ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ابیلٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ رائٹ مائنڈ سیٹ میں اور رائٹ خیالات رکھ سکے، رائٹ سوچ رکھ سکے. میں اس خیال سے، یسوع کے اس خیال سے بہت 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 زیادہ جو ہے وہ موٹیویشن لیتا ہوں، انسٹرکشن لیتا ہوں، اور اپنے لیے سیکھتا ہوں کہ یسوع خود کو جب چیلنجنگ سچویشن میں آئے، یسوع اکثر جب یسوع چیلنجنگ سچویشن میں آئے تو اپنے شاگردوں کو بھی چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے، بھیڑ کو چھوڑ کے، اکیلے، کبھی پہاڑ کے اوپر، کبھی بیابان میں، کبھی دوسری جگہ پہ، کبھی صبح جلدی اٹھ کے باپ کے ساتھ وقت گزارتے تھے تاکہ یسوع کے پاس بھی رائٹ انسٹرکشن آ سکے. یسوع بھی باپ سے بات کر کے جو ہے وہ اس دن کے لیے پاور لے سکے، انسٹرکشن لے سکے، اور حکمت لے سکے، دنائی لے سکے، اور کس طرح سے سوچنا ہے، کیا خیالات رکھنے ہیں وہ لے سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع کو سب کچھ خود سے پتا ہے، لیکن یسوع جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہر ٹائم کنیکٹڈ رہتے تھے پاک روح کے وسیلہ سے، اور پھر وہ اس طرح سے ایکٹ کرتے تھے. اور ہم یسوع کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بھی کیا کرنا ہے، یسوع کی طرح باپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے تاکہ ہمیں انسٹرکشنز مل سکے. آپ کی جو سٹرگلز ہیں، آپ کی جو مشکلات ہیں، آپ کی جو تکلیفیں ہیں، جس میں آپ ایک بڑا بوجھ محسوس کر رہے ہیں، وہ بڑا بوجھ اس لیے محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ابھی تک یسوع سے انسٹرکشنز نہیں ملی ہیں. اگر محسوس کر رہے ہیں، اگر ایسا محسوس کریں، اگر آپ اپنے آپ کو کبھی نیچا محسوس کر رہے ہیں، کبھی آپ کا موڈ ڈاؤن ہے، کبھی آپ پریشان ہیں، کبھی آپ دکھی ہیں، کبھی آپ سٹریسفل ہیں، اسی لیے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یسوع کی طرف سے رائٹ ڈائریکشن نہیں ہے. اب جب رائٹ ڈائریکشن ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں. کبھی بھی جب یسوع کی طرف سے رائٹ ڈائریکشن آتی ہے، انسٹرکشن آتی ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس پھر اس ٹائم سے مصیبت نہیں آتی. آپ کے اکثر جب یسوع سے ڈائریکشن ملتی ہے تو پرابلمز بڑھ جاتی ہیں، گھٹتی نہیں ہے، پرابلمز بڑھ جاتی ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ صلاحیت آ جاتی ہے
کہ آپ ان انسٹرکشنز کو اچھے سے فالو کریں اور وہ جو آپ کی زندگی میں چل رہا ہے آپ کو بودر نہ کرے. جو سپر پاور ہمیں چاہیے نا وہ یہ نہیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں پرابلمز نہ ہو. یہ سپر پاور ہمیں نہیں چاہیے. یہ کسی کی بھی زندگی میں نہیں آئے گی کہ ہماری زندگی کے اندر پرابلمز نہ ہو. ہمیں جو سپر پاور چاہیے پاک روح سے وہ یہ ہے کہ زندگی کی پرابلمز ہمیں تنگ نہ کریں. زندگی کی شاید ٹیمپرریلی تنگ کریں، شاید ٹیمپرریلی، لیکن آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ آپ کو لانگ ٹرم تنگ نہیں کر سکتی. وہ آپ کو لانگ ٹرم تنگ نہیں کر سکتی ہیں. اب ہم ان سارے خیالات کو جو ہم نے لیا ہے واپس سے اس تمثیل پہ آتے جو کہ ہم نے لوکا 8 باب میں سے پڑھی تھی، اور پھر ہم اس کو کلوزنگ پہ وہاں پہ کلوزنگ پہ لے کر آتے ہیں کہ اصل میں اب یہ ساری باتیں جو ہم نے سنی ہیں سیکھی ہیں اس کا نچوڑ کے اس کو ہم نے سمرائز کر کے اپنی زندگی کے لیے پریکٹیکل طور پہ ہم نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. جب تک کہ ہم تھیولوجی پڑھتے رہیں گے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو واپس سے ہم چلتے ہیں لوکا 8 باب میں. پھر سے ہم جو ہے وہ 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں گے. اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے ایک ہڈن میسج ہے ہمارے لیے، انسٹرکشن ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے وہ انسٹرکشن کیا ہے. ہاں جی پڑھیے گا ذرا. جی لوکا کی اس کا 8واں باب 16ویں 17ویں 18ویں آیت. کوئی شخص چراغ جلا کر برتن سے نہیں چھپاتا، نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے. کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی، اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی. بس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے. خدا کلام کے پڑھے سنے جان پر خدا ان کی برکت. آمین. جس کے پاس نور ہے اسے اور دیا جائے گا. اب یہ دیکھیں دو کنفلکٹنگ خیال ہیں اسی تمثیل کے اندر. ایک یہ کہ لکھا ہے کہ کوئی بھی بات چھپی نہ رہے گی، ظاہر کر دی جائے گی. اب اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی نہ رہے گی جو کہ ظاہر نہیں ہوگی، اور دوسری طرف یہ لکھا ہے جس کو روشنی جو ملی ہے اس کو جس کے پاس اسے دی جائے گی، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لی جائے گی جو کیا ہے اس کے پاس ہے. تو اب یہ دیکھیے گا ذرا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا ذرا. وہ روشنی اسے لے لی جائے گی، کوئی بھی بات چھپی نہ رہے گی. اس کا مطلب کیا ہے اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. روشنی ہم نے یہ دیکھا ہے یہ آپ کے ایکٹس ہیں جو آپ عمل کرتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ جو اندر آتا ہے وہ آپ کی زندگی سے روشن ہو. روشنی آپ کے ایکٹس ہے. اور لکھا ہے کہ کوئی بھی بات چھپی نہ رہے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمپلی یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بات چھپی نہ رہے گی، ساری باتیں ظاہر ہو جائیں گی. اس کا ہم سمجھتے ہیں مطلب یہ کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، اور یہ بات سچ بھی ہے، جو چھپے گناہ کرتے ہیں، چھپے غلط خیالات ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں گے. یہ تو سچ ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو روشنی سے ہم لیتے ہیں کہ جس کے پاس ہے اسے اور دی جائے گی، جس کے پاس نہیں وہ بھی لے لی جائے گی. روشنی جو ہے وہ ہمارے اچھے اعمال ہے. روشنی جو ہم انسٹرکشن لے رہے ہیں اور اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ کون سے اچھے کام آپ نے نہیں کیے. نہ صرف یہ ظاہر ہوگا کہ کون سے برے کام آپ نے کیے ہیں، یہ بھی ظاہر ہوگا جو انسٹرکشنز ملی تھی، جو خداوند نے آپ کو بتایا تھا پرائیویٹ کے اندر جب آپ دعا کر رہے تھے کہ یہ خیالات رکھنے ہیں، یہ سوچ رکھنی ہے، یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے نہیں کیا، وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. روشنی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں صرف وہ ظاہر نہیں ہوگا جو برے کام آپ نے کیے، بلکہ جو اچھے کام نہیں کیے وہ بھی ظاہر ہوں گے. جو اچھے کام نہیں کیے وہ بھی ظاہر ہوں گے. ان دا اینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں
ان ساری باتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے کئی باتیں میں نے جو جتنی بھی کی ہیں ان سب کو میں اگر ایک ساتھ ٹائی کروں تاکہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل میسج ملے، وہ سمپلی یہ ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے انسپریشن کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے موٹیویشن کیا ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کی انسپریشن کہاں سے آ رہی ہے، موٹیویشن کہاں سے آ رہی ہے، کیا ہم کانٹینٹ کنزیوم کر کے سوائپ کر کے وہ جو دیکھیں یہ جو بیکار کانٹینٹ ہوتا ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا ہے، جس کے اوپر بس وہ میوزک لگا ہوتا ہے اور وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، وہ کانٹینٹ اتنا پاپولر کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، کئی ایسے ٹک ٹاک پہ ایسے ہیں کانٹینٹ ہے جو وہ صرف ڈانس کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور وہ کانٹینٹ وائرل ہو رہا ہے۔ جس کے اندر کانٹینٹ ہے، جس کے اندر کلام ہے، جس کے اندر برکت ہے، اس کے بہت کم ویوز ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود کانٹینٹ کریٹر ہوں، میرا دن رات یہی کام ہوتا ہے۔ جو اچھا کانٹینٹ ہے، جس کے اندر اچھی مٹیریل ہے، وہ کانٹینٹ وائرل نہیں ہے۔ وہ جو کہ فضول ڈانس کر رہے ہیں، وہ کانٹینٹ بہت زیادہ وائرل ہے۔ اب جب آپ فضول ڈانس کر رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کانٹینٹ وائرل ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس ایک سب کانشیسلی میسج کیا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس سب کانشیسلی میسج یہ جا رہا ہے فضول کی حرکتیں کرو، وائرل ہو جاؤ گے۔ اب وہ دیکھیں، بے شک آپ کانٹینٹ بناتے ہیں یا نہیں بناتے، بے شک آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں یا نہیں بناتے، ڈزنٹ میٹر، یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ رہے ہو تو وہ آپ کی زندگی کے اوپر اثر کر رہی ہیں، اور پھر جب آپ وہ زندگی کے اوپر اثر کرتی ہے تو وہی آپ اس کو عمل میں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے تو کوئی جو ہے وہ کلام پڑھ کے، گہری باتوں کو پڑھ کے وہ خوش نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ ہے اور یہ جو سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ ہے، یہ بڑا ہی سپرفیشل ہے، اور ہم سپرفیشل چیزوں میں خوش ہیں۔ ڈیپ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تنگ کرتی ہیں، وہ ہمارے پاس وہ اس کی اٹینشن سپین نہیں رہتی ہے۔ اٹینشن سپین جو ہے نا، دیکھیں ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے، اس کے اندر ایک فٹیگ فیکٹر ہوتا ہے، وہ مائنڈ جو ہے وہ اس کانٹینٹ کو کنزیوم کر کے تھک جاتا ہے، اس کے لیے پھر ہمارے پاس انرجی نہیں رہتی ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے نہ پتہ کیا کس چیز کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے فوکس کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ فوکس کی ضرورت ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ فوکس تو ہمارا کس کے اوپر ہے؟ فوکس ہمارا دنیاوی چیزوں کے اوپر، وہ ساری ہماری انرجی لے جاتا ہے، ساری ہماری انرجی کو کنزیوم کر جاتا ہے۔ تو پھر خدا کے دیکھیں، خدا کے ساتھ دیکھیں، یہ جو نور کو ہم نے ریسیو کرنا ہے، یہ جو کلام کو ریسیو کرنا ہے، یہ جو پاک روح سے انسٹرکشن کو ریسیو کرنا ہے، وہ اب میں بہت سے لوگوں کو جب میں بائبل سٹڈی کراتا ہوں، بہت سے لوگوں کے ساتھ جب میں بائبل پڑھتا ہوں، تو اکثر میں ایسے بھی کہتا ہوں کہ کھولے بائبل، آپ کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے، دیکھیں کہ خداوند کا کیا میسج ہے آپ کے لیے، پڑھیں 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، سمپل باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں، سمپل باتیں کہتے ہیں مجھے تو بس یہ کہانی، یہی میں نے کہا نہیں، کہانی کے پیچھے کیا یسوع بتا رہے ہیں؟ یہ کہانی سمجھ میں آ گئی، کہانی میں ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، لائٹ کو جو ہے ہم نے نیچے نہیں رکھنا، اوپر رکھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے پریکٹیکلی آپ کی زندگی کے لیے، مطلب کیا نہیں سمجھ میں آ رہا، کیونکہ لوگوں کی اٹینشن سپینس اتنی وہ کم ہو چکی ہے، وہ بس وہ سپرفیشل کانٹینٹ دیکھ کے کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنے یوز ٹو ہو گئے کہ خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جب ہم اپنے مسل کی برین مسل، مائنڈ مسل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور اس حد تک پڑھتے ہیں کہ خداوند سے کہتے ہیں خداوند مجھ سے بول کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، مجھے سمجھ، اور چلیں آپ کو آیت کو چھوڑ دیں، آپ یہ دعا کر کے اگر خدا کے کلام کو کھولیں، خداوند آج مجھ سے ہم کلام مجھے بتا، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، 100% گارنٹی سے کہتا ہوں، وہ جو آپ کے لیے میسج ہوگا نا، جب وہ آیت آپ پڑھیں گے نا، تو وہ آیت کلام سے باہر ایسے لیپ آؤٹ کرے گی، آپ کا دل ایک دم دھڑکے گا اور آپ کو ایک دم محسوس ہوگا۔ دیکھیں وہ جو خداوند کی آواز ہوتی ہے نا، بڑی دھیمی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی انٹیمیشن ہوگی خداوند کی طرف سے، ایک چھوٹی سی دھیمی سی آواز ہوگی، اور وہ آپ کو کہے گی ادھر رک، ادھر رک، آپ کو کہے گی وہ پڑھ، اس کو دوبارہ سے پڑھو، اور پھر آپ خداوند سے پوچھیں گے خداوند اس کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟
جب آپ پوچھنا شروع کریں گے تو پتہ کیا چیز ظاہر ہوگی؟ نہ صرف یہ چیز ظاہر ہوگی کہ اس جو یہ حوالہ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، بلکہ یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، میں نے اپنا نیکسٹ خیال کیا رکھنا ہے، میں نے نیکسٹ سوچ کیا رکھنی ہے، مجھے آج خداوند کیا انسٹرکشن دے رہے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس پرسنل انسٹرکشن نہیں ہوگی پاک روح کی طرف سے، رائٹ مائنڈ سیٹ نہیں رکھ پائیں گے۔ اس لیے تو بہت سارے کرسچن جو ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ دنیاوی لوگوں سے بدتر ہے، دنیاوی لوگوں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم کلام پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پرسنل انسٹرکشن نہیں ہے، بوسٹفل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گھمنڈی ہو جاتے ہیں، میں جو ہے نا بڑا پاک ہوں، میں تو دعا کرتا ہوں، کلام پڑھتا ہوں، لیکن ان کے پاس انسٹرکشن کوئی بھی خدا کا جو ریئل بندہ ہے وہ بڑا حلیم ہوگا، عاجز ہوگا۔ جس کے اندر گھمنڈ ہے وہ کلام پڑھتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے کلام کو، وہ کلام کو وہاں تک سمجھتا ہے کہ اس کی تشریح کیا ہے، لیکن اس میں سے میرے لیے پاک روح نے کیا رکھا ہے اس چیز کو نہیں وہ سمجھتا۔ وہاں تک وہ کلام کو سمجھ جاتا ہے، وہ آپ کو حوالے کوٹ کر کے بتا دے گا، یہاں سے وہاں متی میں یہ لکھا ہے، پرانے عہد نامے میں یہ لکھا ہے، نئے عہد نامے میں یہ لکھا ہے، مکاشفہ میں یہ لکھا ہے، وہ ساری یہ چیزیں بتا دے گا، بائبل اسٹڈی بہت ہوگی اس کے پاس، اور گھمنڈ بھی ساتھ میں آ جائے گا، کیونکہ وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ خدا مجھے اس میں سے میرے لیے کیا سکھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ لکھا تھا کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو کہ چھپی رہے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ اب میرے ذہن کے اندر ایک دو دن سے تھوڑے کچھ نیگیٹو خیالات آ رہے تھے، چلو حالات کی وجہ سے جو بھی ہے، تو جیسے میں نے یہ حوالہ پڑھا، کچھ غلط جو بھی خیالات آ رہے تھے، کوئی ایسے لیول کے بھی نہیں تھے کہ کوئی بہت ہی ڈراسٹک ہو، لیکن جو بھی اسی ٹائم کریکشن ہو گئی میری۔ مجھے خداوند نے کہا یہاں پہ رک، اس کو پڑھ، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، ساری باتیں ظاہر ہو جائیں۔ تو مجھے کہا کہ یہ مینٹل لیول کی بات ہو رہی ہے، ایون خیالات ظاہر ہوں گے کہ کیا خیالات رکھے ہیں۔ اسی ٹائم میں نے دعا کی خداوند مجھے دیکھیں نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کی کریکشن کر رہے ہیں خداوند، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، کہ ایک غلط خیال بھی رکھا اور پھر مجھے جا کے میرے مائنڈ میں وہ دکھایا اس جگہ پہ اتنے بجے تیرے اندر یہ خیال آیا تھا۔ میں نے دعا کری، میں نے معافی مانگی خداوند سے۔ اب کیا کہ میرے پاس یہ مطلب نہیں کہ اب نیکسٹ ٹائم وہ برا خیال نہیں آئے گا یا وہ نیگیٹو خیال نہیں آئے گا، لیکن اب کیا کہ اس کی فریکوینسی کم ہو جائے گی، اس کی شدت کم ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہوگا کہ وہ اس طرح کے خیالات میں نے اپنے ذہن میں آنے نہیں دینے ہیں۔ اس سے میرے اندر ایک کریکشن آ رہی ہے، اس سے میرے اندر میرے کریکٹر میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اس سے ایک حلیمی آ رہی ہے، ایک عاجزی آ رہی ہے، ایک محبت آ رہی ہے، ایک اس طرح کا خیال آ رہا ہے، اس طرح کا کریکٹر آ رہا ہے جس طرح کا یسوع چاہتے کہ میرے اندر کریکٹر ہو۔ اس دنیا کے اندر خداوند ہماری ویلتھ بلڈنگ پہ کام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بہت سے لوگ اس خداوند کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ان کی ویلتھ بلڈنگ ہو، بلکہ خداوند جو ہے ہمارے اندر کریکٹر بلڈنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک ٹرانسفارمیشن لا رہے ہیں۔ ٹرانسفارمیشن کس طرح سے آئے گی؟ لائٹ کے وسیلہ سے۔ لائٹ آئے گی، آپ نے اس کے اپنی زندگی میں کام کرنا ہے اور پھر لائٹ کو ریویل کرنا ہے، اور جب آپ لائٹ کو ریویل کریں گے تو آپ ٹرانسفارم ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔